السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے۔ ایم سیٹ میں 10,000 تک رینک حاصل کرنے والے طلباء کو فیس کی ادائیگی۔ عدالتی فیصلے کے بعد ہی فیصلے پر نظر ثانی کرنے چیف منسٹر کا اعلان۔ گروپ 1 امتحان میں نقل کرنے کی صورت میں امیدوار پر تاحیات امتناع۔ 3 سپٹمبر کو ہونے والے امتحان کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ رات دیر گئے بیگم بازار میں مسلمانوں پر بنیاد پرستوں کے حملے، معمولی واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر حالات کو کشیدہ بنانے کی کوشش۔ اور عثمانی ہاسپٹل کے مردہ خانے سے بڑے پیمانے پر لاشیں غائب، لاشوں کی تجارت کا چونکا دینے والا انکشاف۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایم سیٹ میں 10,000 رینک حاصل کرنے والے طلباء کی بھی حکومت فیس ادا کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جاریہ سال سے فیس اور اسکالرشپس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ SC/ST طلباء کے علاوہ سرکاری کالجز، سرکاری امدادی کالجز یا پھر وہ طلباء جو حکومت کی امداد پر کارپوریٹ کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حکومت ان کی مکمل فیس ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یہ وضاحت کر دی کہ ریاستی حکومت کا فیصلہ عدالتی فیصلے کے مطابق ہے، چونکہ عدالت میں یہ زیر دوران ہے، اور اگر عدالتی فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو ریاستی حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرنگ کالجز کی فیس کو لے کر صرف 85 کالجز کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے 35,000 روپے فیس ادا کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ غریب طلباء کے مستقبل اور داخلوں میں ہو رہی تاخیر کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ انہوں نے مینجمنٹ کوٹے کے تحت ہو رہے داخلوں کو شفاف بنانے کے لیے آن لائن کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ داخلوں سے متعلق تمام تفصیلات آن لائن دستیاب ہونی چاہیے اور ان شرائط کا تمام کالجز پر لزوم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو FRC کی تفصیلات اور قواعد کی جانچ کے لیے کالجز کا معائنہ کرے گی اور آن لائن رپورٹ کو بھی فراہم کیا جائے گا۔ کرن کمار ریڈی نے انتباہ دیا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے دسمبر 2010 سے 8,215 کروڑ روپے فیس کے بقایاجات ادا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ان اقدامات کا مقصد غریب اور مستحق طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ వారందరికి కూడా పూర్తిగా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసిన ఫీజు మేరకు మళ్ళా కోర్టులో ఒకవేళ మారితే మళ్ళా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది। ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసిన ఫీజు మేరకు ప్రభుత్వమే చెల్లించడం జరుగుతుంది। ఈ 85 కాలేజీలు పూర్తి స్థాయిలో ఎవరికి సీట్ వచ్చినా కూడా ప్రభుత్వ రంగం కాలేజీలో చదువుకునే వారు అందరికి కూడా, ఒకటి SC/ST ఆల్రెడీ చెప్పాను, 2 ఇది కాక మొదట 10,000 ర్యాంకులో వచ్చిన వారికి ప్రతిభకు పెద్దపీఠం వేయాలి, మనం వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వారికి కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లించడం జరుగుతుంది। పేద విద్యార్థులకు సంబంధించి SC/ST BC విద్యార్థులకు సంబంధించి ఐ థింక్ మైనారిటీ సెపరేట్ ఇది ఉంటుంది, అది వారు సెపరేట్ గా చేయటం జరుగుతుంది। ہر مستحق طالب علم کو مکمل فیس ادا کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تیلگو دیشم پارٹی کے ایک وفد نے جمعرات کو وزیر سماجی بہبود P ستیہ نارائنا سے نمائندگی کی۔ سینئر لیڈر اشوک گجپتی راجو کی قیادت میں تیلگو دیشم وفد نے P ستیہ نارائنا سے کہا کہ اس موضوع پر حکومت کو غیر مشروط فیصلہ لینا چاہیے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تیلگو دیشم رکن اسمبلی M نرسملو نے کہا کہ اگر حکومت اس سلسلے میں فوری فیصلہ نہ لے تو تیلگو دیشم جمعے سے احتجاج شروع کر دے گی۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے مکر نہیں سکتی کیونکہ ہم اسے مکرنے نہیں دیں گے۔ نرسملو نے کہا کہ عوام سے وعدہ کر کے ووٹ حاصل کرنے والی کانگریس طلباء کو دھوکہ نہیں دے پائے گی۔ ایم سیٹ میں اہل قرار دیے گئے تمام طلباء کو فیس ادا کی جانی چاہیے کیونکہ ریاست کے 1.5 لاکھ کروڑ کے بجٹ میں یہ ممکن ہے۔ గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి అనేక వాగ్దానాలు చేసింది। ఏ ఒక్క వాగ్దానాన్ని కూడా నిలబెట్టుకున్నటువంటి దాఖలాలు కనబడటం లేదు। ముఖ్యంగా విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో అన్ని కులాల వాళ్ళకి అందరికి కూడా మేము ఫీజు కడతాం, మీరు ఇంజనీరింగ్ చదువుకోండి, మీరు డాక్టర్లు కండి అని అనేక రకాలుగా వాగ్దానాలు చేసినారు। తీరా ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఇవాళ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను సతాయించి ریاستی وزیر ابتدائی تعلیم شیلا جنات نے کہا ہے کہ تلگو دیشم قائدین بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیلا جنات نے تلگو دیشم لیڈر ڈی ویرا بھدرا راؤ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ویرا بھدرا راؤ کو پہلے اپنے قائد کو پھانسی دینے کی خواہش کرنی چاہیے کیونکہ ان کی قیادت میں ہی تلگو دیشم کمزور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کے اشارے پر چیف منسٹر کو نشانہ بنانے سے خود تلگو دیشم کا نقصان ہوگا۔ برقی بحران کو لے کر تلگو دیشم کا احتجاج جاری ہے۔ جمعرات کو تلگو دیشم ارکان اسمبلی نے سنگارینی بھون پہنچ کر کوئلے کی پیداوار کی تفصیلات حاصل کی۔ بعد میں تلگو دیشم ارکان اسمبلی نے دھرنا دیتے ہوئے برقی کٹوتی کے خلاف نعرے لگائے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر عبدالرحمان العطاس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 31 اگست کو اعلان کیے گئے بند کو کامیاب بنائیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالرحمان العطاس نے کہا کہ حکومت کی لاپرواہی اور نااہلی کی وجہ سے ریاست شدید برقی بحران کا شکار ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضلاع میں 12 تا 16 گھنٹے اور شہر میں وقفے سے برقی کٹوتی جاری ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر حکومت برقی بحران جیسے مسئلے سے نمٹنے سے قاصر ہے تو پھر دیگر مسائل سے کیا نمٹے گی۔ العطاس نے کہا کہ حکومت نے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ صدر پردیش کانگریس بی ستیہ نارائنا نے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان سے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی یا کانگریس اعلیٰ کمان نے استعفے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ انہوں نے بھی کوئی استعفیٰ نہیں دیا ہے، یہ صرف ان کے جوکیز کی کارستانی ہے۔ وزیر امکنہ اتم کمار ریڈی اپنے ہی محکمے کی کارکردگی سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ پرجا ہیتم پروگرام کے دوران امکنہ سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوالات پر وزیر موصوف لاجواب ہو گئے۔ راجیو سوا گروہا پروگرام میں ہوئی بے قاعدگیوں اور 100 کروڑ روپے کے غبن سے متعلق جب سوال کیا گیا تو کارپوریشن کے ایم ڈی نے کہا کہ جو بھی ٹاؤن شپ میں بے قاعدگیوں کو ثابت کرے گا وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے وزیر امکنہ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ امکنہ اسکیم میں رقم کی ادائیگی کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے مزید شفافیت لائی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے پوسٹ آفس میں اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست کی تاکہ آن لائن رقم ادا کی جا سکے۔ చాలా హౌసింగ్ బోర్డు ఎక్కడ నేను చూడలేదు। ఓకే, మీరు దేనికి రిఫర్ చేస్తున్నారు, దేనికి రిఫర్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, బట్ మీరు నా ఆఫీస్ రండి, గివ్ మీ ద స్పెసిఫిక్స్, విల్ టేక్ యాక్షన్ అంటారు కదా। అండర్ విచ్ స్కీమ్, ఐ మీన్ ఓకే, వాట్ యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ వన్ కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ విత్ ఇన్ మున్సిపాలిటీస్ అండ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాట్ ఎవర్ స్కీమ్స్ ఆర్ డన్ అండర్ JNNERM। سابق وزیر شنکر راؤ نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کرن کمار ریڈی ریاست میں کانگریس کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کی یہ واضح حکمت عملی ہے کہ وہ ریاست میں
قیادت سنبھالیں گے یا پھر جگن موہن ریڈی کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی انہی قائدین کو عہدہ دے رہے ہیں جو سونیا گاندھی کے پوسٹرز کو پھاڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر اور صدر پردیش کانگریس مکمل طور پر بدعنوانیوں میں گھر چکے ہیں۔ 3 سپٹمبر کو ہونے والے گروپ 1 امتحان کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اے بی پی ایس سی کی سیکریٹری پونم مالاکنڈیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 314 مخلوعہ جائیدادوں کے لیے 16,426 امیدواروں کی شرکت متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں امتحان کے لیے 13، وشاکھاپٹنم میں 6، وجے واڑہ میں 3، ورنگل میں 4 اور تروپتی میں 3 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امیدوار 3 سپٹمبر کی صبح 9 بجے تک اپنے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مالاکنڈیا نے امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک دن پہلے ہی اپنے امتحانی مرکز کا مشاہدہ کر لیں۔ انہوں نے بتایا کہ امتحان کے دوران سیل فون ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں رہے گی اور اس بار OMR شیٹ کے اندر ہی امیدوار کا نام، رجسٹریشن نمبر اور پیپر کوڈ موجود رہے گا۔ انہوں نے OMR شیٹ پر وائٹنر کے استعمال کے خلاف بھی انتباہ دیا۔ امیدوار بلو یا بلیک پین سے امتحان لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انتباہ دیا کہ اگر امتحان کے دوران نقل نویسی کرتے ہوئے کوئی امیدوار پکڑا گیا تو اسے امتحان لکھنے پر تاحیات امتناع عائد کر دیا جائے گا۔ We have spoken to all the 5 district collectors and all the district superintendents of police, and in Hyderabad, Hyderabad Commissioner, Vizag Commissioner, and also Vijayawada Police Commissioner, and requested to make foolproof arrangements. We have also addressed the Transco authorities for uninterrupted power supply in these venues when the exams are going on, because these are 3 hours examination. It's a very crucial examination. So we don't want any complaints from candidates that they could not see or there was a problem of lighting, etc. So we have addressed. And we have also requested the collectors to have a liaison meeting with the local مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے مختلف آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد میں وضو کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مکہ مسجد میں بم دھماکے کی وجہ سے حوض میں شکاف پڑ گیا تھا، جس کی مرمت کے لیے 8 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں اور یہ کام 2 دنوں کے اندر شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے لیے مصلیوں کی سہولت کے مقصد سے حوض کے پانی کے علاوہ متبادل انتظامات بھی کیے جائیں گے، جبکہ کام شروع ہونے کے بعد حوض آئندہ 3 ہفتوں تک خالی رہے گا۔ جہاں بھرے رہتا وہاں پہ بھی وضو کر سکتے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے عوام سے گزارش کروں گا کہ مکہ مسجد کے آنے والے لوگ وضو کر کے آئیے، اور یہاں پر پانی کا انتظام تو کیا جا رہا ہے، پھر بھی احتیاطاً وضو کر کے آئے تو بہتر رہے گا۔ اور اس کے بعد کے جمعے میں حوض پورا خالی رہے گا، ڈرموں کے ذریعے وضو کا انتظام کا بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حوض کے اندر جو شگاف پڑا اس کا کام چل رہا ہے، کام کا آغاز ہوگا اور تقریباً 3 جمعوں تک یہ حوض خالی رہے گا۔ اس کے لیے متبادل وضو کا انتظام ڈرموں کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور دیگر حوض کے ذریعے بھی کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ حوض کی ریپیئرنگ کا کام مکمل ہو، تاکہ یہاں کے مصلیوں کو مکہ مسجد کے وضو کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہو۔ یہ انتظامات کے لیے مسلسل کوشش کریں، انشاءاللہ 1-2 روز میں اس کا حوض کے کام کا آغاز ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ وقفے کے بعد جاری رہے گا۔